حامدا ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے عزیزو، آج میں آپ حضرات کے سامنے اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے، مسلمانوں کو کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، واجب ہے، یہ موٹے موٹے مسئلے مسائل ہم کو معلوم نہیں ہو پاتے۔ ہر آدمی کو موٹے موٹے مسئلے مسائل کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اللہ کون ہے، اللہ نے کیوں پیدا کیا، اسلام کیا ہے، اسلام کی خوبصورتی کیا ہے، یہ چیزیں سب سیکھنے سے ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں آپ حضرات کو سیکھنی ہے۔ اپنی بات کو شروع کرتے ہیں علیہ تعلیم الاسلام، اس میں لکھا ہوا ہے یہ اسلام کی بنیاد۔ آج میں اسی کتاب میں سے آپ حضرات کے سامنے وضاحت کروں گا۔ سب سے پہلے ہم اسلام کی بنیاد سے بات کو شروع کرتے ہیں، سوال جواب ہوگی اس میں، سوال بھی میں ہی دوں گا اور جواب بھی میں ہی دوں گا، مجھے ہی دینا ہے جواب بھی اور سوال بھی۔ آپ حضرات کو دھیان سے توجہ سننا ہے، آپ دھیان سے سنو گے تو آپ حضرات کے دماغ میں بات بیٹھے گی اور انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات کو شروع کرتے ہیں۔ سوال، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ جواب، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سوال، وہ 5 چیزیں کیا کیا ہے؟ 5 چیزیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے وہ کیا کیا ہے؟ جواب، وہ 5 چیزیں یہ ہے۔ اول، کلمہ طیب۔ اول کے معنی پہلا اور طیب کے معنی پاک۔ یا اشہد اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کو دل سے ماننا، سمجھنا، گواہی دینا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے، زبان سے اقرار کرنا۔ دوسرے، نماز ادا کرنا، نمازوں کو پڑھنا۔ تیسرے، زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ کو دینا۔ چوتھے، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، رمضان کے روزے، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ پانچویں، حج کرنا۔ سوال، کلمہ طیب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے اور اس کے الفاظ کیا ہے؟ کلمہ طیب کے الفاظ یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بندہ، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہے۔ سوال، کلمہ شہادت کیا ہے؟ شہادت کے معنی گواہی کیا آتے ہیں، گواہی دینا، اس کے معنی کیا ہے اور اس کے الفاظ کیا ہے؟ کلمہ شہادت کے الفاظ یہ ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. یہ الفاظ ہے اور اس کے معنی، اس کا مطلب یہ ہے، سنیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، بس اللہ ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. سمجھ رہے ہو؟ اللہ کے بندے اور بھیجے ہوئے خدا تعالی کے رسول ہیں. سوال، کیا کلمے کو بغیر مطلب سمجھے، بغیر معنی سمجھے ہوئے صرف زبان سے پڑھ لینے سے، زبان سے کہہ لینے سے کیا آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ صرف زبان سے پڑھ لینے سے کیا آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ جواب نہیں، بلکہ معنی کو دل سمجھ کر، معنی کو دل میں سمجھ کر، دل میں یقین کرنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، دل میں یقین کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے. سوال، زبان دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا کو کہتے ہیں ایمان لانا، کہتے ہیں ایمان لانا. سوال، گنگا آدمی، مجنوں آدمی، گنگا آدمی کلمے کا زبان سے اقرار نہیں کر سکتا، یعنی گنگا آدمی کلمے کو پڑھ نہیں سکتا، تو اس کا ایمان لانا کیسے معلوم ہوگا؟ جواب، اس کے لیے قدرتی مجبوری کی وجہ سے اس کے لیے اشارہ کر دینا کافی سمجھا جائے گا. اشارہ کردہ یعنی وہ اشارے میں یہ ظاہر کر دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے. وہ اشارے میں یہ ظاہر کر دے گا تو اس کا ایمان لانا معلوم ہو جائے گا. دوسری بات، مسلمانوں کو کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ مسلمانوں کو 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جن کا ذکر اس ایمان مفصل میں ہے. ایمان مفصل کے الفاظ کیا ہے؟ دیکھیے، ایمان مفصل کے الفاظ یہ ہیں، مفصل کے الفاظ سنیں: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. یہ الفاظ ہیں ایمان مفصل کے، اور اس کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پیغمبروں پر اور قیامت کے دن پر اور اس کی کتابوں پر، اور اس بات پر کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، سب اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے، سب تقدیر سے ہوتا ہے، اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، جی اٹھنے پر، دوبارہ زندہ ہونے پر. تو بھائی یہ موٹے موٹے مسئلے مسائل ہم سب کو معلوم ہونے چاہیے. یہ تعلیم الاسلام کے 4 حصے، اس میں ساری بات ہے. میرے نزدیک یہ تعلیم الاسلام کا حصہ خواتین، عورتیں ضرور پڑھیں اس کو، عورتیں حضرات اس کو ضرور پڑھیں. اس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھائے، سوال جواب سکھائے. ہر گھر میں اے لیول ہونا چاہیے یہ تعلیم الاسلام. دیکھیے بھائی، آج ہمارے نوجوانوں میں نماز نہیں پڑھتے،
تو علم کہاں سے آئے گا؟ مدرسے میں نہیں پڑھنے جاتے، علماء سے محبت نہیں کرتے، علماء کے پاس نہیں بیٹھتے، اماموں کے پاس نہیں بیٹھتے، ایسی ان کے پاس بیٹھے گے جن کے پاس بیٹھنے سے نقصان ہوگا۔ یاد رکھیں، اچھی صحبت میں بیٹھیں گے تو اچھی صحبت کا اثر پڑے گا، اور بری صحبت اختیار کریں گے تو برا اثر پڑے گا۔ تو اس لیے خدا را میں یہ بات نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے اماموں سے محبت کرے، ان کے پاس وقت لگائے، ان کے پاس پڑھنے جائیں، آدھا پون گھنٹہ لگائے، وہ آپ کو بتلائیں گے۔ اگر آپ ان کی خدمت بھی نہیں کریں گے نا، خدمت بھی کچھ بھی نہیں کریں گے، بس آپ کو جا کے پڑھنا ہی ان کے پاس، وہ آپ سے پیسے بھی نہیں لیں گے پڑھنے کے۔ کالجوں میں ٹیوشنوں میں تو اتنے پیسہ خرچ کریں گے، 300 روپے مہینہ، 1000 روپے مہینہ، کسی کی 3000 روپے مہینہ فیس جا رہی ہے۔ تو اس تعلیم کا اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا فائدہ اس تعلیم کا ہے۔ اس تعلیم کو حاصل کرنے میں آپ کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت تو بنے ہی بنے گی انشاءاللہ۔ تو دین سیکھنے کی کوشش کرنی ضروری ہے۔ نماز میں کیا پڑھا جا رہا ہے، صورتیں صحیح ہے یا غلط ہے، کسی کو سنا کر کے دیکھ لے۔ آج ہمارے نوجوانوں میں کچھ بھی پرواہ نہیں ہے، حالانکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کی تیاری سب کو کرنی ہے۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ میرے زندگی کے دن میں اتنے سال کا ہو گیا، میں 50 سال کا ہو گیا، میں 10 سال کا ہو گیا، میں 40 سال کا ہو گیا، میں 30 سال کا ہو گیا، میں 22 سال کا ہو گیا، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میری زندگی کے دن ابھی اتنے باقی ہے، کسی کو یہ معلوم نہیں ہے۔ تو اس لیے جب معلوم نہیں ہے تو پھر فکر کرنی چاہیے۔ جب معلوم نہیں ہے کہ ہماری سانسیں کون سے سانس میں ہماری روح قبض ہو جائے، کون سا سانس ہمارا آخری ہوگا، یعنی پتہ ہی نہیں ہے سوا اللہ کے، اللہ ہی جانتا ہے بہتر، ہمیں کیا معلوم ہے۔ اگر ہماری موت آ گئی اور ہم جو ہے بھائی کلمہ صحیح یاد نہیں ہے، کلمے کا الفاظ صحیح یاد نہیں ہے، کلمہ جو ہے بس زبان سے پڑھ لیا اور دل میں اس کو بٹھایا نہیں، دل میں یقین نہیں کیا، تو اللہ ہی بہتر جانے کیا ہوگا۔ تو بھائی اس لیے سب سے پہلے اپنے کلمے کو، اپنی نمازوں کو اچھی کرے، اپنی نمازوں کو درست کرے، ٹھیک کرے، کیونکہ ویسے بھی اللہ کے نبی کی حدیث بھی سنی ہوگی بھائی، سنی ہوگی نا آپ نے، کہ اللہ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، جس کی نماز اچھی اس کے باقی اعمال بھی اچھے، اور جس کی نماز خراب اس کی باقی اعمال بھی خراب۔ تو اس لیے اپنی نمازوں کو اچھی بنائیں، اپنی نمازوں کو ٹھیک کریں، محنت کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ ایمان میں محنت سے ایمان بنے گا، ہر چیز محنت سے۔ ہم اپنا وقت لگاتے کام کرتے ہیں، صبح جاتے شام کو آتے ہیں، جب نہیں محنت کرتی آپ 500 روپے کما کے لاتے ہیں، 300 روپے کما کے لاتے ہیں، جب نہیں محنت کر دے، اگر آدھا گھنٹے آپ اپنے امام کو دے دیں کہ امام صاحب مجھے یہ بتلاؤ، آپ کی قسم خدا کی آپ کے امام وہ چیز بتلا دے گا جو آپ کو اس دنیا میں کوئی نہیں بتلا سکتا۔ تو اس لیے امام کے پاس ضرور جانا ہے، آج سے ہی جانا ہے کہ امام صاحب مجھے یہ پڑھاؤ، مجھے یہ بتاؤ۔ مغرب بعد چلے گئے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آدھا گھنٹہ لگا دیا کہ حضرت مجھے یہ بتا دو، مجھے یہ سکھا دو، اس میں بھائی امام کا فائدہ نہیں ہوگا، اس میں آپ کا فائدہ ہوگا، آپ کی زندگی بنے گی، آپ کی آخرت بنے گی۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ہاں، تو بھائی جانا ہے ضرور، سیکھنا ہے ضرور، نمازوں کو درست کرنی ہے، نمازوں کو ٹھیک کرنی ہے، اس کی کوشش کرنی ہے۔ اپنی درود شریف کس طرح پڑھے جائے گی، اس کے درود شریف کا معنی کیا ہے، انا آتینا چھوٹی چھوٹی صورتیں، ان کے مطلب، ان کے ترجمے یاد کر لے کیا پڑھا جا رہا ہے، سورہ فاتحہ اس کا مطلب کیا ہے، اس میں
کیا کیا اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی سمجھو، دعائیں کے نوٹ اس کا معنی کیا ہے یہ بھی سمجھو، 6 کلمے ایمان مفصل ایمان مجمل یہ کیا ہے، ان کا معنی کیا ہے، میں نے اب بتلائی آپ کو ابھی۔ تو میرے عزیزو یہ سب چیزیں سیکھنے سے ملے گی، آپ جا کر کے تو دیکھو انشاءاللہ ضرور سیکھیں گے تو جائے گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔